الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بڑی دیر سے آپ حضرات دینی باتیں اور نعت و حمد سلامت فرما رہے ہیں. مولانا حافظ دانش صاحب فلاحی سے آپ نے بہت ہی ذرا قدر قیمتی باتیں سنی. چند باتیں میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ تو استقبال رمضان کے سلسلے میں اور کچھ معاشرے کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم متقی ہو جاؤ. رمضان بہت ہی قریب ہے، 10 دن تقریباً باقی ہے. رمضان تو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے. اس کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مجموع فوائد سے، حدیث کی جو کتاب ہے جلد 2 سے نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا. ابھی رمضان کے 2 مہینے باقی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اور شعبان میں تو اس کے استقبال میں مستقل روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان میں جتنا روزہ رکھتے تھے کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے. وہ کہہ لیے تاکہ رمضان کے روزے کا حق ادا ہو سکے. پہلے سے ریہرسل کے طور پر آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے. کبھی کبھی ملا دیتے تھے رمضان سے اور کبھی کبھی آخر میں ناغا کر دیتے تھے. لیکن امت کو تعلیم دی کہ آخر میں 2-3 روزے چھوڑ دو تاکہ طبیعت کے اندر حشاش بشاش ہو جائے اور رمضان کے روزے میں کوئی. تو ایک اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ اس بے تابی اور بے چینی کے ساتھ رمضان کا انتظار 2 مہینہ پہلے سے کر رہے ہیں. اور ایک اور میں سناؤں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی اتنی برکتیں اترتی ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کی اتنی برکتیں اترتی ہیں کہ اگر ساری سال کی برکتوں کو ایک طرف رکھا جائے
اور رمضان کی برکتوں کو ایک طرف، تو ایک قطرے کو جو سمندر سے نسبت ہے، پورے سال کی برکتوں کو رمضان کے ساتھ وہ قطرے والی نسبت بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان میں کتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اور بخاری شریف کی کتنی روایات اس سلسلے میں، اس کی فضیلت میں ہے۔ رمضان کی برکتوں کے سلسلے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پورے مہینے بستر پر نہیں تشریف لاتے تھے، اور کبھی کبھی پورے مہینے کا اعتکاف کرتے، کبھی 20 دن کا اعتکاف کرتے، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو ضروری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں خیمہ لگا کے اعتکاف کرتی تھی، آپ کے بعد بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ کیوں؟ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو رمضان تو اتنا قیمتی مہینہ ہے، خود قرآن پاک رمضان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے اتنا پیارا عنوان اختیار کیا۔ قرآن نے کہا تمہیں معلوم ہے رمضان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے کہ اللہ نے کتاب مقدس قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا، اور لیلۃ القدر، شب قدر کا انتخاب فرمایا۔ پوری سورہ قدر آپ جانتے ہیں کہ پوری لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت میں پوری سورہ اتار دی قرآن پاک میں، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو جو رمضانی کے مہینے میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو اس عظیم کتاب کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اس کا استقبال کیسے ہوگا؟ رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے تک روزہ داروں کے لیے جنت کی آزائش کی جاتی ہے، زینت سے نوازا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا۔ لیکن صرف کہنے سے یہ برکتیں ہمیں نہیں مل جائیں گی، اس کے لیے ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ایک مشہور تابعی وہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے رمضان کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے تک اس کے قبولیت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ جو آپ نے مقدس مہینہ دیا تھا اس میں ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں اس کو قبول فرما۔ تو پورا سال رمضان کے اشتیاق میں اور رمضان کی قبولیت میں گزار دیتے تھے۔ تو یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے 11 مہینے، اس طریقے سے تو رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، اور برکتیں ہم کو نہیں مل پائیں گی۔ اس کو برکتیں کو پانے کے لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رمضان میں خاص طور سے دیکھی جاتی تھی۔ کیا؟ رمضان میں ایک تو یہ کہ آپ عبادت میں انہماک بہت کرتے تھے، یعنی یوں تو پورے سال آپ کی عبادتوں کا حال یہ تھا کہ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، پاؤں مبارک ورم کر جاتا تھا، پھول جاتا تھا، اور رمضان میں تو اور زیادہ اشراق، چاش، اوابین، تہجد، تراویح، تمام نمازوں کا آپ اہتمام فرماتے تھے۔ پوری رات پوری امت کی نمونے کے لیے، ہدایت کے لیے، اور آپ تو بخشائے تھے، تو آپ پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ کتنا عظیم اور کتنا قیمتی ہے، لیکن اس سے فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اپنا مزاج بنائیں گے۔ صحابہ کرام اور ہمارے اکابر اور اسلاف پہلے سے اس کی تیاری کرتے تھے۔ کیسے؟ جو کام غیر ضروری ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے رمضان کے بعد کے لیے، تب آپ کچھ کر پائیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ ہمارے کام میں کوئی کٹوتی نہ ہو اور رمضان کی ساری برکتیں ہمیں حاصل بھی ہو جائیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔
آپ سارے کام کیجئے لیکن اس کی ترتیب بنائیے، اس میں کچھ قدر ویوت کرنا پڑے گا آپ کو، تب نمازوں کا اہتمام اور تلاوت کا اہتمام اور اس کی برکتوں کا حصول ہو سکتا ہے۔ آپ چاہیں کہ ہم اسی روٹ پر چلے جو 11 مہینہ ہم چلے ہیں تو تقویٰ والی صفت نہیں پیدا ہوگی۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ آج دوستوں صرف تقریر سے تقویٰ نہیں آتا ہے، تقویٰ کے حصول کے لیے 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ اگر رمضان کی یہ ٹریننگ کی جائے صحیح ڈھنگ سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے، واقعی تقویٰ۔ اب اندازہ لگائیں کہ روزے میں آدمی کتنا بھوکا ہوتا ہے اور کتنا پیاسا ہوتا ہے۔ شدید گرمی کا زمانہ ہو، آج تو اس کا تصور نہیں ہو پائے گا، لیکن جب شدت کی گرمی ہو اور لو چل رہی ہو، آپ دوپہر میں کہیں کام کر کے آئے اور آپ کمرے کے اندر آرام کر رہے ہوں، آپ کے فریج کے اندر دنیا کی ساری نعمتیں اور ٹھنڈے پانی موجود ہے، آپ چاہیں تو اس پانی کو پی سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ کون سی طاقت ہے جو آپ کو کھانے نہیں دے رہی ہے؟ وہی تو تقویٰ ہے، اور آپ کے دل میں وہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ پیدا کیا جا رہا ہے۔ کوئی ہوشیار بچہ جو ہوشیار ہو چکا ہے، وہ بھی اس سے بھی آپ کہیں گے بیٹا میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گا، تم پانی پی لو، روزہ نہیں توڑے گا، وہ پانی نہیں پیے گا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میں روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ تمام عملوں کا بدلے کا اعلان کر دیا گیا جس پر یہ ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بدلے کے سلسلے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اب کیا دیتا ہوں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے! بخاری شریف کی روایت کا مضمون کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، 30 روزہ رکھے گا، میں اس کے کیا گناہوں کو اس کی مغفرت کر دوں، اس کے تمام گناہوں کو معاف۔ غفر له ما تقدم من ذنبه کے الفاظ کتنے واضح۔ تو یہ برکتیں ایسے نہیں ملیں گی۔ ہمیں 10 دن باقی ہے، ہم اس کا پروگرام بنائیں، اپنے کاموں میں کمی کریں۔ سال بھر تو کمانا ہے ہی ہے، تاجروں کا ایک سیزن ہوتا ہے، جب ان کا سیزن آتا ہے تو کسی شادیوں میں جانا کم کر دیتے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنا کم کر دیتے ہیں، کہے یہی میرے کمانے کا سیزن ہے۔ کیا ہم اس متبرک مہینے کی قدر کرنے کے لیے کیا یہ اللہ کا کم انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہوش و حواس کے ساتھ یہ مبارک مہینہ عطا کرنے والے ہیں؟ اگر اس سے پہلے کسی کی موت ہو جائے وہ بیچارہ اس مہینے سے محروم رہ جائے گا۔ یہ مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے جو 10 دنوں کے اندر آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے پہلے سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ مجھے مل جائے، اور تمام اکابر اور اسلاف اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ ہمیں مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30ویں شعبان کو، یا کہیے کہ روایت کے جو الفاظ ہیں کہ شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے۔ کیسا مہینہ؟ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر مبارک، مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایسا مہینہ کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ بتائیے رمضان کے علاوہ یہ کہاں مل سکتا ہے؟ اعتکاف کے بارے میں آتا ہے کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا، روایت کے الفاظ ہیں، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب بتائیں ظاہری اعتبار سے کوئی 2 حج عمرہ کر ہی نہیں سکتا، 2 حج کر ہی نہیں سکتا، سال میں 2 حج کیسے ہوگا؟ ایک ہی حج ہو سکتا، اس کے ایام متعین ہیں حج کے، لیکن ثواب تو الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا چاہے ثواب سے نوازے۔ تو کہہ رہے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ 10 دن کا جو اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور ایسے ہی بتایا ایک حدیث میں کہا گیا جو 1 دن کا بھی اعتکاف کرے گا تو اس کو اس کے اور جہنم کے درمیان
3 खंदकें हायल कर दी जाएंगी और एक खंदक की दूरी मशरिक और मगरिब के बराबर होगी। बताइए, ये तमाम फजीलतें जो हदीस की किताब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, इससे रमज़ान की अज़मत का पता चलता है। लेकिन हमारा नौजवान जिस तरह 11 महीने ऐसे उसका वो भी चला जाता है। आप कुर्बान जाइए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर, जो दुनिया के इतने बड़े ताजिर थे, 3/4 दुनिया आज भी उनके फ़िक़्ह पे अमल करती है, उनके मसलक पे अमल करती है। और उनकी तिजारत का ये आलम था कि पूरी दुनिया में उनकी तिजारत थी। 500 उलमा को तनख्वाहें अपनी जेब से दिया करते थे, इतनी बड़ी तिजारत थी। 500 उलमा को तनख्वाहें उस जमाने में 2-2 हज़ार दीनार, आज का जोड़ेंगे कितने पैसे हो जाएंगे। तो 500 उलमा को तनख्वाहें अपनी जेब से दिया करते थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हुआ है, तमाम किताबों में लिखा हुआ है, कोई किताब ऐसी नहीं है इस मौजू की जिसमें ये बात दर्ज ना हो। क्या कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान के महीने में 1 खत्म कुरान पाक दिन में करते, हमारी माँ और बहनें सुने, और 1 खत्म कुरान पाक रात में करते, और 3 खत्म कुरान तरावी में, 63 कुरान। तकरीबन यही मामूल हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का था। इतने बड़े ताजिर हैं, और बताइए हम कहते हैं थोड़ी सी तिजारत हो गई तो हमारे पास मौका ही नहीं है तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने का, जमात के साथ नमाज अदा करने का। और यहाँ देखिए रमज़ान की कदर, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की दादी रमज़ान के महीने में रोज़ाना तमाम काम के साथ 40 पारे योमिये पढ़ती थी। खुद हज़रत शेख लिखते हैं आप विधि में कि मैं अपनी घर की औरतों को देखकर खुश होता हूँ कि घर के सारे काम काज के अलावा तमाम दूर दूर से मुल्क के कोने कोने से लोग एहतिकाफ करने के लिए आते थे, सबका खाना बनाना रहता था। कहते मैं घर की औरतों को देखकर खुश होता हूँ कि यौमिया तमाम कामों के साथ 20 पारे तिलावत कर लिया करती हैं, 20-25 पारे तिलावत कर लिया करती हैं। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की दादी रमज़ान में 40 पारे तिलावत करती रोज़ाना, पूरे साल 1 मंजिल रोज पढ़ती थी। तो चूंकि इनके वालिद हज़रत यहिया, हज़रत मौलाना ज़करिया साहब के वालिद का नाम यहिया है, मौलाना यहिया, अभी 2 साल के थे ये, तो दूध पिलाती थी उसी ज़माने में उन्होंने 1 पाक कुरान की आयत याद करा दी। आज हमारी माँ और बहनों ने ये चीज़ें छोड़ दी। ये कुरान पाक के अंदर जो कुछ है, हदीस पाक के अंदर जो कुछ है, वो तमाम चीज़ें मिनवान मौजूद है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आ रही है। हमने अपना काम छोड़ दिया है, हमारी माँ और बहनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं। सिर्फ तकरीर से ये चीज़ें नहीं होती, अमल से ये चीज़ें होती हैं। हमारी माँ और बहनें अपना काम शुरू कर दें। आज भी ये दुनिया, ये मुल्क बाज नहीं है, आज भी हमारी माँ की पेटों से आज भी जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप सोचते नहीं इस्लाम से पहले दुनिया की क्या हालत थी? पूरी दुनिया की हालत आपके सामने है। खुद मक्का और अरब की क्या हालत थी? मक्का की और अरब की हालत ये थी कि दुनिया की कोई हुकूमत उन पर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे गंदे लोग थे, अपनी प्यारी प्यारी नन्ही मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। कौन? ये अरब के जाहिल बद्दू लोग। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह पाक की किताब ने उन्हें जो रास्ता दिखाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की जो तफसीर की, तो फिर क्या फायदा हुआ आपके सामने है। हज़रत उमर के वालिद खत्ताब कहते थे, ऐ खत्ताब तुम जिंदगी में क्या करोगे? तुमको बकरियां चराना भी नहीं आता। मक्का की पहाड़ियों पर ऊंट और बकरियां लेकर जाते और शाम को खाली पेट बकरियों और ऊंट को लेकर वापस आते। खत्ताब कहते कि उमर तुम जिंदगी में क्या करोगे? तुमको बकरियां और ऊंट चराना नहीं आता। लेकिन कुर्बान जाइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब मुशर्रफ इस्लाम हुए हैं, जब कुरान और हदीस की तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी, तो उसी ज़माने रसाले से ये जुमला सरदर हो रहा है। क्या फरमा रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान की हिम्मत नहीं है कि उस रास्ते से गुजर सके। क्यों? उमर के अंदर वो तकवा था। वो तकवा क्या चीज है? वो तकवा
हुआ अल्लाह की किताब आज भी दे रही है, रसूल की सीरत आज भी दे रही है। अल्लाह की किताब पढ़ने को हम तैयार ही नहीं है। अल्लाह की किताब हम अपने बच्चों को इस लायक बनाते ही नहीं है। शुरू से नर्सरी के हवाले होता है, नौकरी करके कब्रिस्तान पहुंच जाता है, उसको दुनिया तरक्की कर रही है और कहाँ कहाँ जो आसमान पर कमंडे डाल रही है। और हाल ये है कि अल्लाह की मुअज़्ज़ज़ किताब अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब में जगह जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे मोमिन बंदों को पता ही नहीं अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। अरे डीएम अगर किसी से कह दे कि फला साहब, तो वो उछलने लगता है। डीएमओ का डीएम, हाकिमों का हाकिम अपने ईमान वाले बंदों को नाम लेने के पुकार रहे हैं। ऐ मेरे मानने वाले बंदो, ऐ ईमान वालों, सुनने को तैयार ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि अल्लाह की किताब। तो कह ये रहा था कि मुआशरे की गलती नहीं है, ये हमारी और आपकी गलती है कि किताब को हमने बंद करके रख दिया। किताब पढ़ने के लिए नाजिल हुई थी, उसके अल्फाज तक पढ़ने सही पढ़ना नहीं जानते। सिर्फ 29 मखारिज है, अलिफ से लेके यहाँ तक कितने अल्फाज, 29 अल्फाज है। दुनिया की तालीम हासिल कर ली और 29 हुरूफ के मखारिज आज तक हम नहीं सीख सके कि अलिफ कहाँ से निकलेगा, नून कहाँ से निकलेगा, सीन, साद और ज़ाद जो हुरूफ है, हर एक का अलग अलग मखरज है। अल्लाह के कलाम को सही पढ़ना नहीं सिखा सके, उसके मानी और मतलब को समझना तो दूर की बात थी। जबकि इतना आसान, अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है और आसान नाज़िल किया है। लेकिन अफसोस सद अफसोस है, काश कि हर घरों में हमारी माएँ और बहनें इस कुरान को उसकी तफसीर के साथ पढ़ती और अपने बच्चों को सिखाती। देखो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फिर मिजाज बनता है। सहाबा का मिजाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में कैसा अच्छा मुआशरा बनाया था। इसी कुरान की आयत के जरिए से वो आयत आज भी मौजूद है, लेकिन उसका हक नहीं अदा होता, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की जाती। हमें कोई अफसोस भी नहीं है, हम अल्लाह की किताब समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा बेटा नहीं समझ रहा है। हम पूछ रहे हैं कि हमारा बेटा लंदन पढ़ रहा है, अमेरिका पढ़ रहा है। हम तालीम से मना नहीं करते, बिल्कुल दिल खोल सके। इस्लाम ने जितना तालीम की तरकीब दी है किसी मजहब में नहीं दी है। जिस मजहब की पहली वही इक़रा है, जहाँ तालीम ही तालीम है। पहले दिन से मस्जिद अरकम में कहीं इस्लाम का भी ज़ाहिरी वजूद नहीं था, दार अरकम में तालीम शुरू हो गई थी, मस्जिद सुफ़ा में तालीम शुरू हो गई, हर जगह तालीम ही तालीम। लेकिन अफसोस सद अफसोस है कि आज हम अपने नौजवानों पर कितना जुल्म कर रहे हैं। अगर आपको बताया जाए तो खून के आंसू रोएंगे। आप अपने बच्चों की जिंदगियां नष्ट कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को अल्लाह की किताब नहीं पढ़ा पाए तो क्या पढ़ाया? आपकी जनाजा नहीं पढ़ सकता, आपकी जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्या आप सिखा रहे हैं? आप तमाम तालीम दिलाइए, किसी तालीम की मना नहीं है। समाज के एतबार से, माशरे के एतबार से, माहौल के एतबार से, वक्त के एतबार से 100% अपने बच्चों को मुस्तैद कीजिए। इसकी शरीयत इसकी तालीम देती है, किसने कहा आप तालीम मत दीजिए? लेकिन ये क्या तालीम है? आपका बच्चा नमाज पढ़ना जानता ही नहीं, अत्तहियात सुन ली जाए सुनाई नहीं पा रहा है, दरूद शरीफ सुनाई नहीं, कुरान के अल्फाज सही पढ़ी नहीं। अरे कुरान के अल्फाज तो अल्लाह का कलाम तो सही पढ़ना सिखाओ। कितनी अफसोस की बात है, सिर्फ 29 हर्फ हैं, एक एक हर्फ, एक एक मखरज से कई कई हुरूफ निकलते हैं। उसके बावजूद हाल ये है कि एक लफ्ज़ सही अदा नहीं होता है। नमाज में खड़ा कर दीजिए, यहाँ का वहाँ का यहाँ। अल्लाह का कलाम, डीएम की कोई तारीफ पढ़नी हो, डीएम के सामने थर थर कांपने लगे, कहीं गलत आकमुल हाकिमीन का कलाम जैसे क्या ऐसे पढ़ा जाए। अल्लाह को जो है अपने अल्लाह को बुरा नहीं लग रहा है कि हमारे कलाम को जो है कि बेहुरमती की जा रही है। अल्लाह के कलाम का एजाज़ था कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले अल्लाह का कलाम पढ़ाते, दीन पढ़ाते हैं, उनके सीनों में ईमान को महफूज कर देते। फिर किसी की माँ ने चला नहीं है जो हमारी माँ और बहनों पर गलत निगाह उठा के देखे। लेकिन क्या हुआ ये कि हमने तरबियत की ही नहीं। तरबियत कहाँ से शुरू होती है? मौलाना ने कुछ इशारा भी किया था कि अच्छी माओं का इंतखाब किया जाए, तो अच्छी माएँ कहाँ से पैदा होंगी? ये हम ही और आपको अपने मुआशरे को इस्लाह करके अच्छी माएँ बनाना है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसी वक्त
ماں کے خون سے اس کی پرورش ہوتی ہے، جب ہمارا خون ہی حرام ہے تو پھر کیسے جو ہے بچے کی صحیح تربیت ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کلکتے کے سفر سے واپس آئے، بڑے خوش تھے۔ ان کی اماں کہتی ہیں معین الدین بہت خوش ہو، کیا بات ہے؟ کہا میں اس لیے خوش ہوں کہ 70 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھوں پر سچی توبہ کی ہے کہ اب میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، گناہوں سے توبہ کی ہے اور اللہ کے حکم پر چلنے کا عہد کیا ہے۔ اور 7 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 7 لاکھ۔ تو ان کی اماں نے برجستہ کہا معین الدین اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ تو میرا کمال ہے، جب تم چھوٹے تھے بغیر وضو کے میں نے تم کو دودھ نہیں پلایا اور حرام کا ایک لقمہ تمہارے پیٹ میں نہیں جانے دیا، آج تو بس آنا چاہیے، حرام و حلال کی تمیز ہی اڑ گئی ہے، تو پھر کہاں سے یہ چیز پیدا ہوگی؟ کیا کہا؟ فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ میں نے خود نہیں کھایا اور بغیر وضو کے میں نے تم کو دودھ نہیں پلایا۔ افغانستان کے ایک بادشاہ تھے دوست محمد خان، پر حملہ کر دیا، افغانستان پر دوسرے ملک نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے شہزادے کو بھیجا جنگ کے لیے، سی بی آئی کی خبر آئی کہ شہزادہ جنگ ہار گیا ہے اور پیٹ پھیر کے واپس آ گئے۔ بہت غم زدہ تھے بادشاہ، آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسی ایسی سی بی آئی کی خبر۔ ان کی اہلیہ نے ڈٹ کے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر شہید تو ہو سکتا ہے لیکن پیٹ پھیر کر واپس نہیں آ سکتا۔ بات آئی گئی چلی گئی، ختم ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد خبر آئی نہیں شہزادہ تو جنگ جیت چکا ہے، یہ غلط خبر تھی۔ تو آئے بادشاہ اور اپنی بیوی سے پوچھا تم نے اتنا ڈٹ کر کیسے بتایا؟ وہ خبر تو غلط تھی۔ کہا کہ میں نے آپ کی حکومت کا ایک پیسہ استعمال نہیں کیا ہے، جب سے یہ میرے پیٹ میں تھا میں نے حلال لقمہ کھانے کا اہتمام کیا ہے اور بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا ہے۔ تو مجھے اللہ پہ یقین تھا جس بچے کی میں نے ایسی تربیت کی ہے وہ بچہ میدان جنگ میں شہید تو ہو سکتا ہے، پیٹ پھیر کر نہیں آ سکتا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین میں ولیوں کے علی قطبوں کے قطب ہیں، قطب الاقطاب ہیں۔ کون؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، ان کے والد کا یہ یتیم ہے، 4 سال کی عمر ہے۔ ان کی اماں حافظ جی کے پاس لے کے پہنچی کہ حافظ جی میرے بچے کو قرآن پڑھائیے، اس لیے کہ اس کے باپ ہے نہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہو گئی، صحیح سے قرآن پڑھائیے۔ جب قطب الدین بختیار کاکی کو حافظ جی نے پڑھانا شروع کیا تو پڑھایا، پڑھو بسم اللہ الرحمن۔ بچہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی 15ویں پاس پڑھا۔ حافظ نے پوچھا ارے یہ 14 پارہ کہاں گئے؟ کہا کہ 14 پارہ مجھ کو زبانی یاد ہے، 15 پارہ سے یاد کرائیے اور جب چاہے سن لیجیے۔ کیسے بیٹا کیسے یاد؟ کہا کہ میری والدہ بغیر 14 پارہ کی تلاوت کیے کام کاج شروع نہیں کرتی تھی، میں پیٹ میں تھا، میں روزانہ سنتا تھا، پیٹ ہی میں مجھ کو 14 پارے یاد ہو گئے۔ بتائیں ہماری ماں اور بہنیں، قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہو رہے ہیں 14 پارہ کے حافظ ہیں۔ انہی کا واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا جنازے کے لیے انہوں نے وصیت فرمائی میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھٹی ہو اور کبھی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑی ہو اور کبھی عصر کے پہلے کی سنت نہ چھٹی ہو اور تہجد کی نماز کبھی نہ چھٹی ہو۔ کتنی کڑی کڑی شرط ہے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، صبح سے شام ہو گئی، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ آخر میں ایک شخص پہلی صف سے نکلتا ہے، پہلے جنازہ کھولتا ہے، کہتا حضرت آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ پھر قوم کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ الحمدللہ میرے اندر یہ چاروں شرطیں موجود ہیں۔ معلوم ہے وہ کون تھے؟ آپ کے ہندوستان کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھے جو قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے۔
بتائیے اتنے بڑے ملک کا بادشاہ، یہ اتنا بڑا ہندوستان نہیں تھا، بہت بڑا ہندوستان تھا اس وقت، اور اتنے بڑے ملک کا بادشاہ جس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، کبھی تہجد نہ چھوٹے، عصر کی سنت نہ چھوٹے، اجنبیہ پہ نگاہ نہ پڑے، کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم تھوڑی سی دکان کر لیتے ہیں، تھوڑا بزنس چل جاتا ہے تو نماز سب معاف، تکبیر اولیٰ تو کوئی چیز ہی نہیں دوستو۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے، تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے، تین ریلوے اسٹیشن اس کی سرزمین میں تھے، گئے لگاتار 3 ریلوے اسٹیشن پڑھتے تھے، لیکن لڑکے کی تربیت نہیں کی، آباش نکلا، ساری زمینیں بک گئی، خود اس کو جو ہے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ میں بھی بتاؤں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مرنے کا وقت قریب آیا، لیٹے ہوئے تھے، جو لوگ قریب تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نے اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دی۔ کہا کیسے؟ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہا کہ اس سے پہلے جتنے بادشاہ گزرے ہیں، جتنے خلفاء گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جائیداد بنائی اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ حضرت نے فرمایا سنیے، کان سے سنیے، کہا میں نے اپنے سارے بچوں کو تعلیم دی ہے اور نیک بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کا کارساز ہے۔ حضرت کے 10 لڑکے تھے، کئی لڑکے تھے؟ اور 14 لڑکے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 14 کے 14 گورنر ہوئے، اس لیے کہ ان سے اچھے بچے ہی نہیں تھے۔ حضرت نے ایسی اچھی تربیت کی تھی اپنے بچوں کی، اور اس سے پہلے کے جتنے بادشاہ تھے ان کے خلفاء کو، ان کے شہزادوں کو، ان کے بچوں کو مسجد کے دروازوں کو بھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ انمول قیمتی ہیرے جواہرات جو اللہ نے بچوں اور بچیوں کی شکل میں آپ کو دی ہے، اللہ واسطے ان پر رحم کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ جن کے پاس لڑکے لڑکیاں نہیں ہیں، پوچھئے ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں آتا میرا مستقبل کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہے، اس لیے دی ہے آپ کو یہ نعمتیں، ان نعمتوں کا حق ادا کیجئے، ان کو اچھی تعلیم دیجئے، ان کو اچھی تربیت دیجئے، قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھائیے۔ اور دنیا کی برطانیہ نہیں، پہلے آپ ایمان درست کرا لیجئے، آپ پوری دنیا میں بھیجیے تعلیم کے لیے۔ آج تو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ 100% ہم تعلیم میں تمام قوموں سے آگے بڑھیں، اس لیے کہ ہم کو زیادہ تعلیم دی اور جس تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں ہے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ کتنے بچے اور باش پنچر بنا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم سب عقل مند ہیں، ڈین ڈانگ میں ہمارا کوئی مقابل نہیں ہے، لیکن افسوس کتنے بچے گاڑیوں کے پنچر بنا رہے ہیں۔ کیا ان کو ہم تعلیم نہیں دلوا سکتے؟ ہمارے یہ پیسہ کس دن کام آئے گا؟ کیا ان پیسوں کے ذریعے سے ان بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے؟ تعلیم کا مرحلہ، تعلیم جو مرحلہ در مرحلہ ہے، ہائی اسکول، انٹر، بی اے، ایم اے، پھر آگے کی تعلیمات ہیں۔ ہمارا بچہ 8 تک 10 تک پہنچتے کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے بچے ایسے جو انٹر بھی نہیں کر پاتے۔ افسوس کی بات ہے، ڈوب پڑنے کی بات ہے۔ ہمارا معاشرہ یہی معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، 70 قید ہوئے تھے کفار۔ اللہ کے رسول نے ان کو، جب کہ اس مال کی شدید ضرورت تھی، آپ چاہتے تو مالی فدیہ لیتے، آپ نے کیا فرمایا کہ جو بھی 10 بچوں کو پڑھا دے گا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ظاہر وہ کون سی تعلیم ہے؟ مانو جس تعلیم کی ضرورت ہے اس تعلیم کو حاصل۔ کیا فرمایا؟ جو بھی 10 بچوں کو پڑھا دے گا اس کو رہا کر دیا جائے گا، وہی اس کا رہائی فدیہ ہوگا۔ لیکن افسوس افسوس، اللہ کے رسول نے جس دین کو سب سے پہلی جو ہے تعلیم اقرا ہے، وہ آج کیا ہے؟ دونوں الگ الگ لائنیں چل رہی ہیں، کوئی اس لائن میں ہے ادھر ہی منہمک ہے، کوئی ادھر ہے ادھر ہی۔ ارے آپ کو دونوں لائنیں ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا، حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے تعلیم کو حاصل کرنے کی۔ آپ کو بھکمنگا شریعت نے نہیں بنایا ہے،
آپ کو خود کفیل بنایا ہے، آپ کو تمام قوموں کا امام بنایا ہے. کنتم خیر امت سے تلاوت کرنے کے لیے ہے کہ پوری قوم کو بتانے کے لیے ہے کہ تم کیا ہے ساری امتوں میں خیر الامم ہو. ساری امت سب سے افضل کیا افضل ہو بتاؤ؟ قرآن کے مذاق اڑا رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے. اللہ کے رسول نے ایسے ہی بنایا تھا. حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، زلزلہ آیا، عمر فاروق کہتے ہیں اے زمین کیا میں نے تم پر انصاف نہیں کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، اپنا پیر زمین پر پٹکا. زلزلے کی ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھے، رک گیا. دریائے نیل خشک ہو گیا. عمر بن عاص نے خط لکھا، امیر المومنین یہاں تو ایک ایسی رسم ہے کہ یہاں پورے صوبے میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اس کو زیورات سے آراستہ کر کے دریا کے نہ بھیڑ چڑھائی جاتی ہے، تب دریا میں پانی آتا ہے. آپ کا کیا حکم ہے؟ امیر انہوں نے کہا یہ میرا خط ہے، دریا کے نام ڈال دو. کہا لکھا تھا اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے جاری ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور خود اگر جاری ہوتی ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین کے حکم میں وہ طاقت تھی کہ جیسے ہی عمر بن عاص نے اس خط کو دریا کے حوالے کیا، قیامت کی صبح تک وہ دریا خشک نہیں ہوگا. آج تک نہ خشک ہوا ہے نہ کبھی خشک ہوگا. کیوں؟ حضرت فاروق اعظم متقی تھے. آج تو خالی تقوی کی بات کی جاتی ہے. التقوی ہاہنا، تقوی دل کی صفت ہے. ہمارے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے. اگر آدمی اپنے دل کے اندر خوف پیدا کر لے تو خود جنتی ہے. قرآن شہادت دیتا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. قرآن فتویٰ دے رہا تھا وہ جنتی ہے. کس کا؟ جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کے ڈر سے شراب نہ پیے، اللہ کے ڈر سے اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے. ارے اس موبائل کو چور چور کر دو جو ہمارے اوقات اور زندگی کا خون کر رہا ہے. کاش کی اتنے ہم اپنے تعلیم میں محنت کرتے جتنا ہم بیٹھ کے اپنے کیا ہے فالتو چیزیں دیکھ رہے ہیں. کنٹرول نہیں ہے اپنے صحیح چیزیں دیکھنے پر اس کو چھوڑو نا. کیوں موبائل میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہو؟ کوئی پیدا ہوا ہے جو اپنی زندگی کا ایک وقت، ایک منٹ بچا لے، واپس لائے؟ نہیں لا سکتا. پیسہ روپیہ تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، آج کے بعد میں دوبارہ آنے والا نہیں ہوں. آج 19 فروری کا سورج تو طلوع ہوا تھا، غروب ہو چکا ہے. آپ چاہیں گے کہ پھر سے 19 فروری 2025 کی تاریخ آ جائے؟ نہیں آ پائے گی دوستو. ہماری زندگی کا ایک دن گیا. ہم موبائل سے ہم سوچیں کتنے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. اپنے اوقات کو برباد نہ کریں. ایک ایک منٹ کا حساب ہونا ہے اور ایک ایک لفظ جو زبان سے نکالتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یلفظ من قول، ایک لفظ بھی جو نکلتا ہے اس کا بھی حساب. 4 سرکاری گواہ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے. یہ فرشتے تو لکھ ہی رہے ہیں، یہ بدن کی پوری خال کیمرہ ہے. قرآن کہتا ہے سورہ یاسین پڑھیے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آئے زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، بدن کی کھال بولے گی کہ کیا ہم نے کیا. کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ زمین بولے گی. یومئذ تحدث اخبارها، زمین پہ جو کیا جا رہا ہے وہ زمین بولے گی. اس لیے دوستو ایسی عدالت میں ہماری پیشی ہونی ہے. دھوکے میں مت رہیے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنا کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ وہ چوری کر رہا ہم بھی چوری کریں، وہ بےایمانی کر رہا ہم بھی بےایمانی کریں. نہیں بھائی، کوئی پخانہ کھا رہا آپ بھی کھائیں گے؟ نہیں دوستو، یہ تو کوئی نہیں کرے گا. کوئی پخانہ اگر کسی کا نوٹ بورڈ ڈھیلا ہو گیا، اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، وہ کھا رہا ہے تو آپ تو دماغ سے یہ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں. آپ اپنے قیمتی اوقات کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کاش کی قرآن کی تلاوت کرتے، درود شریف پڑھتے. اگر آپ کو وہ پڑھنے کی ہے تو پڑھنے میں اپنے اوقات کو لگاتے. یہ بچوں کی، یہ ننھے منھے قیمتی بچوں کی جو عمریں ہیں، کیا یہ عمریں پھر آ جائیں گی؟ اگر ماں باپ نے ان کی عمروں کو صحیح استعمال نہیں کرایا، کیا ان سے کچھ نہیں ہوگی؟ قرآن کے دن یہی بچے کہیں گے عدالت الہیہ میں وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. قرآن کی آیت ہے ان پر لعنت کی جائے اور ان کو دوگنا عذاب دیا جائے، انہوں نے ہمیں صحیح تعلیم نہیں دلائی. کیا بات کرتے ہیں؟ تو رمضان آ رہا ہے، صرف رمضان آنے سے اس کی برکت ہمیں نہیں مل جائے گی. اپنے کام کو مختصر کیجیے. پورے سال ہمارا
ارے کچھ مسجد میں پہلے تہجد شہری کے بعد اٹھنا ہی ہے. کون شہری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہے؟ 5 منٹ پہلے انہیں 2 ہی رکعت پڑھ لیجیے. اللہ کے رسول تو پوری رات پڑھتے تھے. اللہ کے رسول کی اقتدام 2 ہی رکعت تہجد پڑھ لیجیے. اپنے رب سے مانگ لیجیے نا، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے. دیکھیں فلسطینی بیچارے غزہ والے کتنا جوجھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ ارے یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں عالمی پیمانے پر دہشت گردی یا ملکی پیمانے پر، یہ ہمارا کرتوت ہے. اللہ کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق درست نہیں، اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا تعلق درست نہیں. اس لیے ہمارے سروں پر اعمالکم مالکم، تمہارے اعمال حاکم. دیکھیے ہمارے عمل کا، ورنہ اللہ کی مشیت کے بغیر خالی کہنے کے لیے ایک پتا حرکت نہیں کرتا. جو بھی کرسیوں پہ آتا ہے اپنے سے نہیں آتا، اوپر سے بیٹھایا جاتا ہے. اب لاکھ انتخاب ووٹ میں تمام پلاننگ کر کے ہار گئے جب تک اوپر سے نہیں. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اسباب 100% اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جب تک اللہ کو سامنے گڑ گڑائیں گے نہیں، ہم گناہ کے پتلے ہیں بھائی، ہم سے اتنا نہیں گناہ نہیں ہوگا. ہم فرشتے تھوڑی ہے، گناہ تو انسانی سے ہوتا ہے. ارے زمین سے لے کے آسمان تک اگر کوئی گناہ سے بھول کر لیتا ہے لیکن اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے تو کیا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے جنا ہے، بے گناہ کے برابر ہے. اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. بچوں کو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور 9 مہینہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے تعلیم. اس کے بعد جب وہ پڑھنے مائیں اور بہنیں اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ہماری مائیں صلاح الدین ایوبی کو پیدا کریں، امام غزالی پیدا کریں، جنرل ضیاء پیدا کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کیا ہے، ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، خالی بیٹھ کے تبصرہ کرتے. تبصرے سے نہیں ہوتا. حضور موجود ہے، صحابہ موجود ہے، کیسے کیسے قربانیاں دینی پڑی. ایک ایک نبیوں کو آنے سے چیر دیا گیا. فرعون نے 400 سال تک حکومت کی ہے اور بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا. بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب پکڑنا چاہا تو کیسا پکڑا گیا، کیسا پکڑ لیا. راتوں رات اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ تمام بنی اسرائیلیوں کو لے کے نکل جائیے. اے بھائی، جیسے فرعون کو معلوم ہو رہا ہے پوری فوج اب پوری عوام کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے اللہ موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج کہاں جائے. پوچھا اللہ تعالیٰ سے، کہا رہے اپنا عصا مارو نا. کہاں گئے نانو الاسباب والے؟ بالکل 100% سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی. اللہ سے ہٹ کر کے اگر سبب کو خدا سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. سبب اختیار کرنا سنت ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. لیکن یہ سمجھے کہ اسی سے کل ہو جائے گا، نہیں ہوگا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پانی پہ ماریے، 12 راستے بن گئے، تمام بنی اسرائیل پار. اور جب فرعون آیا اسی میں غرق کر دیا گیا. انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا. تو بڑے فرعون آئے گئے اور آتے جاتے رہیں گے. ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی ہے، جو کتاب دی ہے، مقدس کتاب، اس کا حق ادا کرے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کا حق ادا کرے اور اپنے ننوں پیاروں کو تعلیم کا بندوبست کرے. دونوں تعلیم دلائیں، ہر زبان کی تعلیم دلائیں. ہندی بھی اتنی ہی ضرورت ہے، انگلش بھی اتنی ہی ضرورت، سنسکرت کی بھی تعلیم دیں. کون منع کرتا ہے؟ 100% تعلیم دلوائیں سب پھر. لیکن ہاں ایمان کو پختہ کیجیے. کیا آپ کو خراب نہیں لگتا ہماری بہنیں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں؟ کیسے نیند آتی ہے، کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی. ادھر حضرت سمیہ، ابو جہل کتنی جو ہے، ابو جہل ان کو انعام کی جو ہے دے رہا ہے، یہ کر دوں گا، یہ دے دوں گا. کہا کہ یہ تو ایک جان ہے، اگر 100 جان مجھ کو دے دی جائے. حضرت سمیہ کہتی ہیں تو میں اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ابو جہل نے ایک پیر کو ایک اونٹ میں باندھ دیا اور دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ میں، 2 سمتوں کو دوڑا دیا اور پیچھے میں جو خنجر مار دیا. بتائیں کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا.
کہ وہ ایمان تھا. آج بھی ہمیں ہمارے عورتوں ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے ایمان بنانے کی. اگر بچوں کو ایمان بنا دے تو انشاءاللہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے, میدان ہمارے ہاتھ میں. ہم تو پیدا ہی ہوئے حکومت کرنے کے لیے, لیکن دوستو ہم جس کام کے لیے پیدا ہم کام ہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بات زیادہ ہو گئی, دعا بھی کرنا, دعا کر لیجیے, بات ختم کیجیے ورنہ پوری رات ختم ہو جائے گی, بات چلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمد للہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک, اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک, والغنیمة من كل بر, والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت, ولا هما إلا فرجت, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, برحمتك نستغيث, برحمتك نستغيث. أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں. اے اللہ آپ غفور رحیم ہیں, آپ رحم الراحمین ہیں. اے اللہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بہت وسیع تر ہے. اے اللہ آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں پہ رحم فرما. اے اللہ وہ عمدہ عمدہ کھانے پکا پکا کھلاتی ہیں. اے اللہ بچوں کو نہلاتی ہیں, دھلاتی ہیں, اسکول بھیجتی ہے. اے اللہ ان کو مزید اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ نے ان کے لیے جنت کا اے اللہ وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ جو بھی مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کی اے اللہ صحیح تربیت کریں گی. اے اللہ بخاری شریف کی روایت ہے اے اللہ جو ایک آدمی کی بھی ایک بچی کی بھی صحیح تربیت کر کے اس کی شادی کر دے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے بچوں اور بچیوں کی خوب تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہیں صحابہ کرام کے اولیاء اعظام کے واقعات سچے واقعات سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ قرآن کریم پڑھ کر سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہر گھروں میں اے اللہ قرآن پڑھنے کا اے اللہ قرآن کی تلاوت کا اور کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے قرآن سے محبت عطا فرما, اپنے رسول کی سیرت سے محبت عطا فرما. اے اللہ اے مولا کریم اے ہم سب گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں. ہم سب نے اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا نہیں کیا. اے اللہ ہمیں صحیح ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں صحیح راستہ عطا فرما. ہم سب کو صحیح اے اللہ اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا ایک ایک بچہ 100% دین پہ چلنے والا ہو. اے اللہ پوری دنیا میں ضرورت کے اعتبار سے ہر طرح کا علم حاصل کرنے والا ہو. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مالدار بھائیوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما. کہ قوم کے جو بچے پنچر بنا رہے ہیں اے اللہ اس امت کا بچہ پنچر بنائے گی. یقیناً ہماری تربیت کی کمی ہے, ہمارے نوجوان غیروں کے شکار ہو رہے ہیں. اے اللہ ہم خیر امت خالی کہنے کے لیے رہ گئے. اے اللہ آپ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے. اے اللہ پنچر بنانے کے لیے نہیں بنایا. اے اللہ ہمیں قرآن کی صحیح تعلیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں رسول کی صحیح سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو اے اللہ سکھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں کہنا سننا نہیں آتا. اے اللہ ہمیں صحیح کہنے سننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کی ضروریات آپ کے سامنے ہیں, آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ کس کوئی رشتے کے لیے پریشان ہے, ہماری جو بچیاں یا بچے اے اللہ رشتے کے لیے پریشان ہیں. اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ لوگوں کے دلوں میں
آپ ہی پیدا کرتے ہیں کہ فلاں بچی اچھی ہے، فلاں لوگ اچھے ہیں۔ اے اللہ تمام بچیوں کو اچھا رشتہ عنایت فرما، تمام بچوں کو اچھا رشتہ عطا فرما، شادی کے خرچ کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں اتنی محنت کرتی ہیں اور ان کے اوپر ڈبل بوجھ ہوتا ہے کہ ہماری بٹیا کی شادی کیسے ہوئی۔ اے اللہ ان کی اس بوجھ کو ختم فرما، غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ تمام بچیوں کا، تمام بچوں کا اچھا رشتہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے پیسے کا انتظام نہیں ہو پا رہا، اللہ غیب سے ان کا انتظام فرما، ان کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ایسا معاشرہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما جیسا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ اے اللہ اے اللہ دنیا میں جو ظالمین ہیں جنہوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے، اے اللہ انہیں نہیں معلوم، وہ نہ سمجھ ہے، اے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ان ظالمین کو ہدایت اور سمجھ، اے اللہ بڑے بڑے ظالموں کو ہدایت دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کے ظالموں کو ہدایت نصیب فرما۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے اس سرزمین کو آزاد کرایا ہے، اے اللہ ان کے خون کے صدقے میں ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، ان سرزمین کو ناپاکوں سے پاک فرما۔ اے اللہ اس سرزمین کو ناپاکوں سے پاک فرما، ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما، اور ہم سب کو دین اے اللہ ہدایت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔